بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل اگر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جاتا ہے تو وہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب تک آپ کسی بھی عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو شامل نہیں کر لیتے، کوئی بھی اچھا عمل کرتے وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال نہیں کرتے تو وہ عمل کبھی بھی اپنی حقیقت کو نہیں پہنچتا۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ وظیفہ بنا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو یہ معاملہ کبھی نہ بھولے، آپ کے بچے بھی اس بات پر عمل پیرا ہونے والے کہ ہم کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ اس قدر اہم معاملہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ راز پوشیدہ ہیں جو آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ہمارے جو لیکچرز ہوئے تھے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقتوں پر بھی بات کی تھی کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ پوشیدہ فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک احسان فضل کرم فرمائے۔ تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے شمار احسان اللہ نے حرم دل کی اس محفل میں آج 7ویں روز میں ہمیں دوبارہ سے یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جڑ کر اس کو جاننے اور سمجھنے والے بنے۔ ای سعادت بزور بازو نیست کہ یہ عمل، یہ رحمت، یہ برکت، یہ فضل انسان اپنے دم پر نہیں لے سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ قرآن کریم وہ بہترین کتاب ہے، وہ بہترین اعلیٰ کلام ہے جو انسان کو حقیقی انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس کا ایک ایک لفظ کے اندر پوشیدہ اللہ کے راز و نیاز انسان کو درجہ بدرجہ اللہ کے قریب لیتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کے درجات لامتناہی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر پوشیدہ راز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفتیں بھی لامتناہی ہیں۔ آپ جتنا ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں گے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اربعہ مقامات پوشیدہ ہیں جو آپ طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ خوبصورت کلام ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی سعادت دی ہے۔ ظاہراً اس کے معنی کچھ اور ہیں اور اس کے باطناً معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ پاک کلام اس قدر خوبصورتی رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی قربت کی تلاش میں ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، اس کلام کو پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تمام کائنات کی معرفتیں کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تنقید کی نظر سے اس کلام کو پڑھتا ہے تو اس کی آیات میں اس قدر حسن ہے کہ یہ اپنا آپ چھپا لیتی ہیں، اور اس شخص تنقید کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ کاف آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20
ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے. جیسے کہ پہلی آیت نمبر 17 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. 17 نمبر آیت کے اندر کیا ہی خوبصورت معاملات ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ان کے اوپر غور و تدبر کرتے ہیں. تو میں اب باقاعدہ دعوت پیش کروں گا فرحین فاروقی صاحبہ ہماری بہن کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. قاری محترم آواز ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك أخذناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. ترجمہ. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے. ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. اسی طرح ہم انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو. وہ خوب دیکھ بھال لے کے شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے. ماشاء اللہ بہت خوب. یہ تھی فرحین فاروقی صاحبہ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر
سورہ کاف آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 کی تلاوت فرمائی، اور ترجمہ بھی ہمارے قلوب و اذہان کے کھولنے کے معاملات کے لیے پیش فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل، کرم، رحمت، برکت، اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام کو دیکھنے کی سعادت دی، اس کو پڑھنے کی سعادت دی، اس کا ترجمہ سننے کی سعادت دی، اور اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے ان آیات مبارکہ پر تدبر کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 17۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک پیغام دے رہا ہے، جیسا کہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے انسان کے معاملات کو کھولتا ہے۔ قرآن کریم وہ پاک کلام ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک کائنات صغیر ترتیب دی ہے، تشکیل فرمائی ہے، خلق کی ہے، اور ایسے ہی انسان کے باطن میں بھی ایک کائنات ہے جس کو کائنات کبیر کہتے ہیں۔ کل ہم نے اس پہ بہت سحر حاصل گفتگو کی، تو آج ہم ان آیات مبارکہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 17، تو آپ آیت یہاں پہ کمنٹ باکس میں بھی پوسٹ کر دیا کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کو غور کرتے جائیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو ہٹ کر گزرتا ہے ان غار والوں سے، دائیں جانب سے جب ابھرتا ہے تو ہٹ کر گزرتا ہے ان غار والوں سے دائیں جانب کو، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں۔ سورج کا یوں طلوع اور غروب ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت انداز میں اس ظاہراً دنیا کے معاملات کو آشکار فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے جو بندے اس غار کے اندر، اس کہف کے اندر جو آرام فرما رہے تھے، ہماری قربتوں کو سمیٹ رہے تھے، تو ہم نے اس غار کی اورینٹیشن، ہم نے اس غار کے معاملات کو ایسا رکھا، اس قدر ہم نے خوبصورتی سے اس کو تشکیل دیا کہ جب سورج ابھرتا تھا تو اس کی روشنی ان کے اوپر تیز روشنی نہیں پڑتی تھی، نہ وہ اتنا درجہ حرارت اس غار کے اندر جاتا تھا، اور جب سورج غروب بھی ہوتا تھا تو بھی کتراتا ہوا کہ چاہے سورج ابھرے چاہے سورج غروب ہو، دائیں سے بائیں ابھرے یا بائیں سے دائیں کی طرف غروب کے معاملات میں آئے، تو ہر لحاظ سے ہم نے اس غار کی اورینٹیشن، ہم نے اس غار کے معاملات کو، اس کا کلائمیٹ، اس کا موسم، اس کے معاملات اس قدر ایسا انداز میں ترتیب دیے کہ ہمارے وہ بندے جو اس غار میں آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں ان کی ہمارے ساتھ جو ایک لنک جڑ گیا ہے، اس لنک کے اندر کہیں کوئی خلل نہ پڑے،
کہ ہم نے اس کائنات کو بھی اپنے بندوں کی وجہ سے اب ایسے انداز میں ترتیب دے دیا کہ وہ جو سورج ہے اس کو بھی اس تابع کر دیا کہ زمین کی گردش ایسی رہے کہ اس غار کا کلائمیٹ چینج نہ ہو، اس غار کی اورینٹیشن ایسی خوبصورت رکھ دی کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ اس سے احسن انداز میں اپنے معاملات کے ساتھ جڑے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ جان لو کہ یہ جو سورج کا یوں طلوع اور غروب ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جو ہم نے یہ جو سارا ظاہراً ایک معاملہ تمہارے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے یہ جو بندے اس غار میں آرام کر رہے ہیں، تو وہ ساری غار کی اورینٹیشن، اس کی بناوٹ، اس کے معاملات، اس کے اندر درجہ حرارت کا جانا، اس میں نمی کا مینٹین ہونا، اس میں ہمارے بندوں کے لیے درجہ حرارت کا مینٹین رکھنا، سارے معاملات، ہوا کا گزر، یہ ساری چیزیں ہم نے اس قدر ایسا انداز میں مینٹین کی کہ ہمارے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، اکثر لوگوں کی زبانوں سے یہ اعتراض سنا جاتا ہے کہ یہ جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی نماز اثر، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نماز اثر ادا کرنی تھی، حضور آپ کی گود کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو آپ کا نماز اثر کا وقت چلا گیا، آگے بڑھ گیا، سورج غروب ہونے والے معاملات میں چلا گیا۔ لیکن حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ میری نماز دی مجھے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے، یہ میری جڑ ہے، یہ میری ایمان ہے۔ آپ نے اپنی نماز کو قربان ہونے دیا کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب پر، آپ کی محبت پر، آپ کے عشق پر قربان کر دیا۔ تو جب کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی اس آرام کی خوبصورت لمحات میں سے باہر آئے، تو پھر آپ نے جب دیکھا تو سورج کا غروب کا معاملہ، تو آپ نے حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے علی، کیا آپ ادا پڑھنا چاہتے ہیں یا قضا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی ذات کا پتہ تھا، آپ کی معرفت تھی۔ فرمایا حضور پھر آپ کے ہوتے قضا ادا پڑھوائیے۔ تو آپ نے پھر اشارہ کیا تو زمین کی حرکت، زمین گھومی، زمین کے تغیر کے معاملات پھر دوبارہ سے اپنے معاملات میں آئے، اور سورج دوبارہ سے طلوع ہوا، اور حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ اب وہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کچھ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا، اللہ کی ذات کے لیے اپنے معاملات پیش کیے۔ اللہ نے سورج اور زمین کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے ایک دائیں سے گزرتا تو کیسے گزرتا؟ ہٹ کر گزرتا، ہٹ کر، بائیں سے گزرتا تو کترا کر گزرتا۔ گردش ایسی کر دی ہم نے غار کی کلائمیٹ کو ایسا چینج کر دیا، ہم نے اس کی اورینٹیشن ایسی رکھی کہ وہ اس کے اندر آرام سے رہیں، اور یہ ابھرنا غروب ہونا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ وہ 300 سال تک وہاں سوئے رہے۔ بھائی اس بات پر اعتماد کرتے ہو تو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے تمام انبیاء، جن کی شفاعت کے لیے حضور سیدنا سارے انبیاء نے دعائیں کی کہ ہمیں حضور کی امت نصیب ہو، تو یہاں تو حضور کا امت ہی نہیں بلکہ حضور کی اپنی ذات کا معاملہ ہے۔
تو اب بتائیں کہ کیا یہ چیز ممکن نہیں؟ یہ تو قرآن سے اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیکوں کے لیے یہ چیز کر سکتا ہے، تو پھر کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ دیکھیں میرے پیارے احباب، دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دو باتیں کر دی۔ پہلی بات جو فرمائی وہ ہے کائنات صغیر کی بات، سورج کا ابھرنا، سورج کا غروب ہونا، غار، غار کے اندر سوئے لوگ، ان کا کلائمیٹ، غار کی اورینٹیشن، غار کی بناوٹ، وہ سب کچھ وہ ظاہر۔ اب یہ ظاہر عقل، ظاہری دنیا، آگے کیا فرما رہا ہے اللہ؟ دل کی بات، قلب کی بات، قلب، کائنات کبیر کی بات، ایمان کا تعلق، ہدایت کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو ہم ہدایت دیں گے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کریں گے، جس کو جو گمراہ، اللہ نہیں گمراہ کرتا، انسان خود ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کسی بھی اپنے بندے کو اس کی راستے سے ہٹاتا نہیں، یہ میرے مالک کی غیرت نہیں، یہ میرے مالک کا معاملہ نہیں۔ انسان خود اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو خود اس راستے سے جو ہٹا ہوا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی رہنمائی، کیونکہ پھر ہم نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جو نہیں چلنا چاہتا، جو نہیں چلنا چاہتا اس راہ سے۔ ہماری ہدایت کو اتنی سستی نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی کرتا پھرے، اور وہ ہماری ہدایت کے ہر ایک کے قلب کے لیے ہم اس کو دے دیں۔ جو چاہت ہی نہیں کرتا ہدایت کی، جو ہدایت کی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا، ہم کیوں دیں اسے ہدایت؟ کیوں دیں بھائی، جو چاہتا ہی نہیں۔ اب ہم اس بات کو اور مزید گہرائی میں جانتے ہیں، اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور اس کے اندر اترتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ پیغام لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطن کے لیے کیا پیغام دیتا ہے، ہماری ذات کو کھولنے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورج جو کہ روشنی عنایت کرتا ہے، یہ یہاں پر ڈیوائن فریکوینسی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے اس پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، پورے کائنات کے لیے روشنی فراہم کر رہا ہے، پوری کائنات کو نور اور فیض عنایت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سالک اس راہ پر چلتا ہے اس کو دائیں سے بائیں، یعنی کہ ہماری تجلی جمالی ملتی ہے، کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمالی تجلی اس کے قلب پہ ڈالی جاتی ہے۔ پھر بائیں سے دائیں جب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ذات کے معاملات بہت جلال کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس کو دائیں سے بائیں اس کے اوپر جمالی تجلی کا فیض ڈالتے ہیں تاکہ یہ ایک اعتدال میں رہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات بہت ڈاؤن جا رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اس کے معاملات نیچے جا رہے ہیں، تو پھر ہم بائیں سے دائیں اس پر جمالی سے جلالی تجلی ڈالتے ہیں۔ یہ دو تجلیات کے درمیان ہم اس کے قلب کو تیار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ یہ ایک کشادہ جگہ بن جائے غار کی۔ کشادہ جگہ سے مراد ہے کہ اس کا شرح صدر ہو جائے، اس کا شرح صدر ہو جائے، اس کے قلب کی کشادگی کے لیے ہمارا جو نور ہے، وہ جو فیض ہے، وہ جو ڈیوائن فریکوینسی ہے، وہ کبھی جمال کی صورت میں اس کے قلب پر ڈالی جاتی ہے تو کبھی جلال کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، تاکہ یہ شرح صدر کے معاملات سے گزرے۔ اللہ والوں کا یہی طریق ہے، اللہ والوں کے ہاں آپ یہی طریقہ پائیں گے۔ آپ کو ذکر اللہ دیں گے کہ آپ کے قلب پہ جلالی تجلی ڈالے،
پھر ساتھ میں ہی اپنی توجہات سے اور کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمالی تجلی کا فیض، یعنی کہ آپ کو درود پاک کی تسبیحات دی جائیں گی، آپ کو مزاج جمال اور مزاج جلال کے ساتھ آپ کے قلب کے معاملات کو اس انداز میں آپ کی تربیت کی جائے گی کہ آپ کا قلب شرح صدر کے معاملات تک پہنچے۔ کیا شرح صدر اس کے قلب کے معاملات کھل جائے، اس کا قلب وسیع ہو جائے، اس کے باطن کے معاملات بہترین ترین انداز میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سمجھ جاؤ یہ جو جمالی اور جلالی تجلی ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو تمہاری ذات تک پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، سمجھو، جان لو، جس کو یہ برکت ملی اس کو یہ برکت دینے والے ہم ہی ہیں، ہم ہیں، ہماری ذات ہے۔ جان لو، حقیقی توحید جان لو۔ اس کائنات کے اندر چاہے کوئی بھی شخص ہے، جس کو بھی یہ برکت، فیض، رحمت، علم لدنی، عشق، محبت کچھ بھی ملا ہے، اس کے پیچھے ہماری ذات ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ یہ کرم دے وہی کرم یافتہ ہے، اور جو یہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس نے ان تمام راستوں کی نفی کر دی جہاں سے اس کو مدد ملنی تھی، جہاں سے اس کی رہنمائی کی جانی تھی۔ سب سے بڑے معاملات، اس کو کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا رہنما جس نے ہمارا یہ فیض، یہ رحمت، یہ برکت، یہ فضل جو ہم نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جس کا اظہار کیا ہوا ہے، جو اس چیز سے جس شخص کو آپ محروم پائیں گے وہ وہی ہوگا جو ان تمام معاملات سے ہٹ گیا ہوگا، اس نے خود راستہ چھوڑ دیا ہوگا، وہ قرآن کریم سے دور ہوگا، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے دور ہوگا، وہ نیکوں کی صحبت سے دور ہوگا، تو وہ ہماری رحمت سے، ہماری ہدایت سے، ہمارے فضل سے، ہمارے کرم سے آپ اس کو دور پائیں گے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ کس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ جو سورہ ہے، یہ جو آیت نمبر 17 ہے، یہ اس قدر اعلیٰ ترین پیغام لیے ہوئے ہے، جس میں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی مرشد ہے، کوئی بھی شیخ ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ خود نہیں آپ کو ہدایت دے سکتا۔ کسی کے بس میں کیا ہے کہ آپ کو خود ہدایت دے؟ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے۔ اس کے پیچھے جو معاملہ کار فرمائے، اگر کوئی شیخ، کوئی مرشد انسان کو اپنی ذات کے پیرایوں میں گم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، میری ذات، میں کرتا ہے، تو یاد رکھیے، سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ اس کو خود ابھی توحید کا نہیں پتا، وہ خود ابھی توحید کے پیرامیٹرز میں آیا ہی نہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کا پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کی توحید اور وحدانیت کو، آحادیت کو، مقام آحادیت کے معاملات سے خود ہی ابھی تک وہ ناآشنا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو میرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہماری ذات تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے اندر کہیں کوئی کچھ ہی تضاد نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی کے ذریعے سے سب کچھ پاؤ گے، تو جان لو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ چیز ہمیں سمجھا دی کہ ہماری تجلیات کے ذریعے سے ہی سالک کے قلوب جو ہے یہ تربیت پاتے ہیں، شرح صدر ہوتی ہے، اور شرح صدر کرنے والی ذات ہماری ہی ہے، ہم ہی ہیں جو تمہیں یہ معاملات دیتے ہیں۔ سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی، کیا کمال آپ انسان ہیں، کیا کمال آپ کا تقوی ہے، کیا کمال آپ کا مجاہدہ ہے، کیا کمال آپ کی معرفت ہے، کیا کمال آپ کی ذات ہے، بے اعلیٰ ترین ہستی، اولیاء میں کیا مقام ہے، کیا بہترین ترین اعلیٰ انسان ہے۔
क्या फरमाते हैं, आपके पास एक शख्स आया, कितने साल रहा, साल रह 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 के वापस जा रहा था, जैसा आया था वैसा ही वापस जा रहा था। एक शख्स ने आपसे कहा, सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से, आज तो जरा जरा से लोग हैं नाम के साथ कितने अलकाबात, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि न जाने आप उनको पहुंच भी नहीं सकेंगे। तो वो शख्स जैसा आया वैसा ही वापस जा रहा था। सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजूर आप इतने अल्लाह के करीब, अल्लाह की आप पे इतने एहसान फजल, आपकी जात की क्या बात है, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया, नॉलेज दिया, क्या कुछ नहीं दिया, फैज दी, बरकत दी, बाअमल है, मुजाहिदात करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये शख्स जैसा आया था वैसा ही वापस जा रहा है, हजूर ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई। तो आपने जो अल्फाज अदा फरमाए वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा खूबसूरत सबक है। आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया जिसको अल्लाह हदायत न दे, बायजीद कौन होता है हदायत देने वाला। जिस शख्स को अल्लाह की जात की हदायत न मिले, जो अल्लाह की हदायत को खुद न लेना चाहे, बायजीद कौन होता है किसी को हदायत देने वाला। देखें, ये हदायत अक्सर लोगों की तरफ से एक मामलात होते हैं, जी ऐसा है तो फलां के लिए दुआ करें, जी फलां ऐसे हो जाए, फलां मामला ऐसे हो जाए। देखें, मेरी बात याद रखें, समझ लीजिए, जान लीजिए, इस चीज को अपने जहन में बिठा लीजिए, कभी भी अल्लाह की हदायत ऐसे कल्ब के अंदर नहीं उतरती जो उस हदायत का मुतलाशी ना हो, जो उस हदायत को लेना ना चाहता हो, जो हदायत की तरफ रुख ना करता हो, जो हदायत की तलब ना रखता हो। अल्लाह की हदायत इतनी सस्ती नहीं कि हर एक को दे दी जाए। अल्लाह कभी भी किसी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की चाहत नहीं रखती। तो समझे। अब आते हैं हम आयत नंबर 18 के अंदर, और इसके अंदर फिर क्या ही खूबसूरत बातें हैं, क्योंकि ये कंसेप्टिव बातें हो रही हैं और ये इस कदर खूबसूरत मामलात हैं कि अब आप जानेंगे कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। और अगर आप देखें उन्हें तो बीदार ख्याल करेंगे हालांकि वो सो रही हैं। हाँ, अगर आप उन्हें देखें तो बीदार ख्याल करेंगे हालांकि वो सो रहे हैं। हम उनकी करवट बदलते रहते हैं, कभी दाएं जानिब तो कभी बाएं जानिब, और उनका कुत्ता फैलाए बैठा है अपने दोनों बाजू उनकी दहलीज पर। हाय सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। अगर तो झांक कर देखे कोई उनकी तरफ तो भाग खड़ा हो, और भर जाए उनकी नजर देखकर हैबत से, हपीयत से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं अपने मालिक पे। किस कदर कुरान के अंदर खूबसूरत तरीन अल्लाह ने नुक्ते पिन्हा फरमाए हैं, किस कदर खूबसूरती से चीजों को जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, अब ये साहिब हाल की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि हालांकि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, हमने उनके ऊपर नींद तारी कर रखी है, लेकिन अगर कोई साहिबे हाल देखे तो उसको पता चले कि इनकी रूह का रब्त हमारी जात के साथ जुड़ चुका है, ये असल में बीदार है। असल बीदार है ही वही जो दुनिया से सो गया और अल्लाह के यहां जाग गया। अल्लाह अपनी उस खूबसूरत नुक्ते को यहाँ पे बयान कर रहा है कि सालिक जो जो इस तरह से जिसका शरह सदर हो जाता है, जो इस राह पर चलता है और उसका शरह सदर के मामलात हो जाते हैं, वो दुनिया से तो सोया होता है, दुनिया के मामलात दुनिया के लिए तो वो सोया हुआ दुनिया को नजर आएगा, लेकिन हकीकत में उसकी रूह जाग चुकी, उसकी रूह को अपना असल वतन याद आ चुका, वो बीदार है और अल्लाह की तरफ सफर कर रही है। वो अल्लाह की तरफ सफर करती जा रही है, अल्लाह की तरफ बढ़ती जा रही है। अलस्तो बिरब्बिकुम सुनिया दिल मेरे, नित कालू बला को कहती हूँ, हुब वतन दी गालिब आई, हिक पल सोण न देंदी हूँ।
سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ. کیا بات، قربان نہ جاؤں آپ پہ، کس قدر خوبصورت الفاظ ترتیب دیے. الستو بے ربکم، سنیا دل میرے، دل میرے، دل میری روح میرے باطن نے اللہ کے اس الست کے الفاظ کو، ان وعدوں کو سن لیا. نت کالو بلا کو کیندی ہوں، میری روح اب ہر لمحے کہتی ہے مالک مجھے تجھ تک پہنچنا ہے، ہر لمحے تجھ تک. خوب وطن دی غالب آئی، اب مجھے اپنا اصل وطن یاد آ گیا ہے. ہک پل سون نریندی ہوں، اب میری روح نہیں سوتی. ہاں میرا وجود اس دنیا میں شاید سویا ہوا لوگوں کو نظر آئے، لیکن میری روح نہیں سوتی. میری روح ہر لمحے اللہ کے قرب و وصال کے لیے ہر لمحے بے قرار رہتی ہے. اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. اگر اس چیز کو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ظاہراً دیکھیں تو ظاہراً اگر انسان کا وجود ایک ہی جگہ پر، ایک ہی معاملات کے اندر آپ اس کو رکھ دیں، ایک ہی جگہ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ وجود دبنے لگتا ہے. اس کے معاملات، اس کے ٹیشوز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں. اس کے اگر کوئی زخم ہے تو زخم رسنے لگتے ہیں، اس کی رگیں سکڑنے لگتی ہیں، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اس کا پورا جو وجود ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے اور وہ شاید مر جائے اگر آپ اس کو ایک ہی پوزیشن میں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ رات سوتے ہیں نا، ہم انسان رات میں سوتے ہیں، سوتے میں بھی ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ایک ایسے میکانزم کے تحت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میکانزم ہے. اس میکانزم کے تحت ہم اس بدلتے رہتے ہیں کروٹیں. کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میکانزم ترتیب دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے 300 سال تک جو ان کو سلائے رکھا، ہم خود ان کی کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں، ہم ان کو کروٹیں بدل رہے ہیں تاکہ ہم ان کے وجود ظاہر کی بھی حفاظت کریں. تو جانیے یہاں پر، سمجھیے یہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں جب شخص آ جاتا ہے اس کے ظاہر و باطن کی حفاظت مالک خود فرماتا ہے. خود آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی اور سمت میں ہوا، تو اصل میں وہ کروٹ اللہ نے بدلی ہے. وہ چیز تیرے لیے بہتر نہیں تھی. جس چیز کو تو، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس بات پہ تو منہ بسورے بیٹھا ہے ہم نے اسی بات میں تیرے لیے خیر رکھی تھی. جو چیز تو سمجھ رہا ہے کہ تیری ذات کے لیے بہتر تھی، لیکن ہم نے اسی چیز میں تیرے لیے خیر رکھی تھی. تو جان لے کہ تو اپنی مرضی کو اب اللہ کی مرضی کے سپرد کر دے. آپ اپنے نفس کو اس بات کے اوپر راضیہ مرضیہ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دے تاکہ تجھے نفس کاملہ کی حقیقت ہم عطا کر دیں. یہ جو تیری کروٹیں بدلنا ہے، اب اس کروٹیں بدلنے کی حقیقت کو جانیے. یہ جو کروٹیں بدلنا ہے، ہم تیرے لطائف کے رنگ بدل رہے ہیں، ہم تیرے لطائف کے معاملات بدل رہے ہیں، ہم تیرے لطائف کو سوئچ کرا رہے ہیں. کبھی تجھے لطیفہ قلب کی برکت دی جا رہی ہے، تو کبھی تجھے لطیفہ روح کی برکت دی جا رہی ہے، تو کبھی تجھے لطیفہ سر میں داخل کیا جاتا ہے، کبھی تجھے لطیفہ خفی اور اخفا کے معاملات کھولے جاتے ہیں، کبھی تو سلطان الاذکار میں آتا ہے، کبھی کالا بھی. ہر ایک رنگ میں تیری کروٹیں بدل بدل کر ہم تجھے اس راہ پر چلا رہے ہیں. کب جانے گا؟ کب جانے گا؟ یہ سارا کرم ہمارا ہی ہے. یہ ہم ہی ہیں جو تیری ذات کو اپنی ذات تک لے آنے کے لیے تیری کروٹیں بدل رہے ہیں. تجھے یہ فیض، یہ برکت، یہ نور، یہ رحمت، یہ سب کچھ جو ہم دے رہے ہیں یہ ہماری عطا ہے. اب جانو، اب سمجھو گے، اب آؤ گے اس حقیقت تک جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر. اللہ نے وہ جو کتا تھا، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو صاحب حال تھے نا وہ غار والے، وہ پہلے سے، اس کتے نے پہلے سے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، میں نہیں کروں گا کوئی آواز کہ وہ لوگ اندر آ جائیں. وہ صاحب حال تھے کتے کے، پہلے بھی الفاظ کو سمجھتے تھے. تو اللہ نے اس کتے کے جو اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ گیا، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر اس قدر اعلیٰ پاکیزہ کلام کے اندر. لوگ کتے کو گھر میں
नहीं रखते कि घर में फरिश्ते नहीं आते, और कुत्ते का नाम अल्लाह ने दर्ज कर दिया इस पाक कलाम के अंदर। क्यों? वो कुत्ता जुड़ गया था किसके साथ? अल्लाह वालों के साथ। अब ये कुत्ता वो कुत्ता नहीं, लोग उस कुत्ते को शायद वो जाहिरन कुत्ता ही समझते होंगे, हर एक शख्स ने इस चीज को कुत्ता जाहिरन समझ, ये कुत्ता असल में नफ्से अम्मारा है। इंसान का नफ्से अम्मारा दरअसल वो कुत्ता है जो इंसान की जात के अंदर मौजूद है। अगर इसको ट्रेन न किया जाएगा, इसको ट्रेन नहीं करेंगे, तो ये हमेशा भौंकता रहेगा, इसके मामलात खराब होते चले जाएंगे। अल्लाह यहाँ पर जिस कुत्ते के मुतल्लिक इरशाद फरमा रहा है, ये है वही नफ्स, लेकिन ये नफ्स ट्रेन शुदा है, और ये नफ्से कामला है जो उस रूह की दहलीज के ऊपर पांव फैलाए बैठा है, जो रूह की मदद के अंदर हर लम्हे तैयार बैठा है। ये है नफ्से कामला। इस नफ्स ने तरक्की पाई है। ये नफ्से अमारा था, लवामा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, राजिया, मर्जिया, कामला की स्टेज तक ये पहुंचा। तो फिर इसका तस्करा भी अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि जब तुम हमारी रहमत, हमारे फजल के साथ अपनी रूह के मामलात को इस आला तरीन दर्जे तक ले जाओगे, इल्म शऊर से अपने नफ्स की ट्रेनिंग कर लोगे, तो ये जो नफ्स का कुत्ता हमने तुम्हारे वजूद में रखा है, ये भी तुम्हारी मदद के अंदर, तुम्हारे रूह की दहलीज पर, तुम्हारे कल्ब की दहलीज पर हर लम्हे तुम्हारी मदद के लिए बैठा होगा। और अगर झांक कर देखे उन्हें तो मुंह फेर कर भाग खड़ा हो, कि इनके वजूद में, इनके कल्ब में अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर और तजल्लियात को कोई झांक के अगर देख लेना, किसी को अल्लाह ताला ये इस्तादात दे, ये कुव्वत दे कि वो किसी अल्लाह वाले के कल्ब के अंदर अल्लाह के नूर और तजल्लियात और अल्लाह की वो खास तजल्लियात का मुशाहिदा करे, तो उसका दिल हैबत ज़दा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल और एहसान है। मैंने आपसे जब वो पिछली महफिल में आपको मैंने एक दफा याद करें, वो एक मुशाहिदा बताया था जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के एक बहुत बड़े नूर का मुशाहिदा मुझे आलम रोया में हुआ। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि वो इस कदर, वो नूर के मामलात इस कदर बड़े थे, इस कदर मामलात थे कि मेरा कल्ब आलम रोया में हैबत ज़दा हुआ, और उस पर इस कदर हैबत और हबीयत तारी हुई कि मुझे जागने के बाद भी मुझ पर वो हैबत और वो जो हैरत थी वो मुझसे उतरी नहीं। कितना टाइम पीरियड मेरा कल्ब उसी कैफियत में रहा। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि अगर कोई शख्स इनके कलूब के अंदर उतर कर, इस गार के अंदर उतर कर देखे, तो मुंह फेर कर भाग खड़ा हो और भर जाए उसकी नजर देखकर हैबत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको ये मुशाहिदा कराए, आपके आपकी आंखों से, आपके कल्ब की आंखों से वो पर्दे उतरे, आप अल्लाह के उस नूर व तजल्लियात का मुशाहिदा करें, तो आपको जरूर आप जानेंगे कि ये किस कदर इंसान की कल्ब की नजर के लिए ये चीज हैबत के मामलात हैं, जिसमें अल्लाह के नूर व तजल्लियात का मुशाहिदा किया जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ी खूबसूरती से इंसान की फनाए कल्ब, इंसान की फनाए लताइफ की बात कर रहा है कि उस किस तरह से इन लताइफ के मामलात को तय करता हुआ वो फनाइयत के मामलात को पा लेता है, और उसका नफ्स भी नफ्से कामला की स्टेज पर चला जाता है, और उसकी रूह अल्लाह के उन खास अनवार और तजल्लियात को समेट रही होती है। अब आगे अल्लाह सुब्हाना ताला एक फिर नया, एक नई जहत खोल रहा है। ये मालिक का ना कमाल फजल है, कमाल फजल कि आयात को ऐसे आपस में ऐसे लिंक अप किया है कि आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपके बातिन के ऊपर बेशुमार नूर तजल्लियात उतरते चले जाएंगे, और इस तरह हमने उन्हें बीदार कर दिया ताकि वो एक दूसरे से आपस में पूछें। कहने लगा एक कहने वाला इनसे कि तुम यहाँ गिनती की मुद्दत ठहरे हो। बाज ने कहा कि हम ठहरे होंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दूसरों ने कहा तुम्हारा रब बेहतर जानता है, जितनी भी मुद्दत ठहरे हो।
پس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں میں سے ایک سکہ کے ساتھ شہر کی طرف، پس وہ دیکھے کسی کے ہاں عمدہ کھانا ملتا ہے، پس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا وہاں سے، اور اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے کہ کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، ظاہراً تو وہ غار والوں کے جاگنے کے معاملات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب وہ اس نیند سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے بیداری کے معاملات، اس نیند کے بعد بیداری ہوئی، تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک کہنے لگا ہم کچھ دیر سوئے ہیں، کچھ کہنے لگا ہم ایک دن سوئے ہیں، کچھ کہنے لگا ہم ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے ٹھہرے ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی سکہ تھا جو ان کے پاس نایاب، وہ ان کو دیا، یہ سکہ لے کر جاؤ اور شہر میں سے کوئی پاکیزہ کھانا لے کر آؤ کھانے کے لیے، اور پھر اس کو یہ ساتھ میں ہدایت دی کہ دیکھنا خوش خلقی سے کام لینا، لوگوں کو خبر نہ ہو جائے کہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں جو اللہ کی اس غار کے اندر ایمان بچانے کے لیے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اس غار میں آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ تو بات تھی ظاہرا، اب ہم اس کے باطناً معنی کی طرف چلتے ہیں۔ اب فنائیت کے اندر انسان واقعتاً اس دنیا سے بالکل سو جاتا ہے۔ اکثر معاملات آپ جب فنائیت کے معاملات کو طے کرتے ہیں تو آپ کی ذات دنیا کے لیے سوئی ہوتی ہے، آپ اللہ کے ہاں جاگے ہوتے ہیں اور آپ کی زیادہ توجہ انہی معاملات کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی بقا میں لگاتا ہے اور اس کو ڈیوٹی دیتا ہے کہ اب وہ لوگوں میں بیدار ہو، اور جو کچھ اس نے ہمارے ہاں جاگ کر جو معرفت، جو علم، جو رحمت، جو فضل، جو کرم سمیٹا، اب اس تک آنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر جب ہم نے انہیں بیدار کر دیا تو یہ ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوئے، تو پھر انسان جو اہل معرفت ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے فنائیت کے معاملات کیسے رہے۔ تو انسان اگر اپنی فنائیت کو دیکھے کہ میں کتنا عرصہ اس معاملات میں، تو انسان کو اس مدت کا سمجھ نہیں آتی، انسان اس مدت کو جان نہیں سکتا۔ باہر کے معاملات نہ جانے جو کچھ جتنا ٹائم پیریڈ گزر جائے، آپ کو اپنے قلبی معاملات چند لمحوں کے لگتے ہیں کہ اچھا یہ چند لمحے پہلے ایسا معاملہ تھا، اب جو میرے اوپر یہ معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم انسان کے قلب پر کوئی فنائیت میں کتنا عرصہ رہتا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب اس تمام معاملے سے، اس تمام فنائیت سے، اس تمام حقیقتوں کے معاملات، اس تمام شرح صدر سے، جمالی و جلالی تجلیات سے، لطائف کی کروٹیں بدلنے سے، اس تمام سفر سے انسان کے پاس کوئی خزانہ بھی ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس ایک مال بھی ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس ایک خوبصورت سے معاملات بھی ہوتے ہیں، جس کو یہاں پر سکہ کی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ والا سکہ لے کر جاؤ، لوگوں میں شہر کی طرف جاؤ تاکہ وہاں سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ کہ اس کو کھایا جائے، اور دیکھنا کہ لوگوں کو خبر نہ ہو۔ اب یہ جو سکہ ہے نا، یہ سکہ اخلاص کا سکہ ہے، یہ سکہ اللہ کی ذات کے لیے کیے جانے والا جو عمل ہوتا ہے، جو پیورٹی ہوتی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو انسان کی ذات کے اندر اللہ کا عشق ہوتا ہے، جو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہوتی ہے، دراصل یہ ہے وہ سکہ۔ اللہ والے اسی سکہ کو لے کر جاتے ہیں تاکہ مزید اللہ کی معرفت کو دنیا اور ان معاملات میں سے علم لدنی کو مزید حاصل کریں، اس اللہ کی معرفت کو، اللہ کی ذات کو مزید ان معاملات میں سے حاصل کریں۔ اور پھر ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں میں نا اس چیز کا اظہار نہ کرتا پھرے،
अपनी मार्फतों का, अपने मकाम का, अपने ऊपर उतरने वाले करम का, अपने ख्वाबों का, हर एक ऐरे गैरे को न बताता फिरे मैं जी मैं ये और मैं ये और मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे तो ये मामला, मैं जी बहुत बड़ा अल्लाह का वली, मेरे बड़े मामला, अपने नाम के साथ खुद ही अलकाबात लोग लगाते फिरते हैं। ना ना ये न करो, खासा दीगल आमा आगे नई मुनासिब करनी, खासा दीगल आमा आगे नई मुनासिब करनी। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, उस शख्स की अकल मुकम्मल हो गई जिसको अपने सामने वाले जिससे वो महवे गुफ्तगू है उसके मकाम का अंदाजा हो गया, जिसको ये पता है मैं किससे बात कर रहा हूं, ये मेरी बात को जान भी सकता है या नहीं जान सकता। आप किसी भी ऐसे शख्स के सामने जिसको इन मामलात का अंदाजा नहीं, इन मामलात की समझ नहीं, आप उसके सामने जी मार्फत के आला मामलात और नुकात खोल रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये गलती आपको रियाकारी की तरफ लेके जाएगी, ये गलती आपको हुबे जा की तरफ लेके जाएगी। आपने लोगों के सामने ऐसे बयान कर दी, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, तुसी क्या तोड़ी की बात है। फिर आपका अमल अल्लाह के लिए नहीं रहेगा, आपका अमल फिर लोगों के लिए बन जाएगा। आप लोगों में अपनी जात की बढ़ाई के लिए आप अमल करना शुरू कर देंगे, आप लोगों में अपनी तशहीर के लिए चीजें शुरू कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी यही राज हम तक पहुंचा दिया कि यार देखो ऐसा न करना, ये जो हमारा फजल है, ये जो हमने तुम्हें इखलास की दौलत दी। इखलास क्या है? क्या है इखलास? इखलास होता है कोई काम कितना प्योर हो कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पर जितनी ज्यादा निगाह होती है उसका अमल उतना ही इखलास वाला होता है। जितना वो करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में होता है उतना ही उसका अमल इखलास वाला सिर्फ फकत अल्लाह के लिए होता है, उतनी ही बड़े लेवल पर जाके वो अल्लाह के लिए अमल करता है। तो यही है असल में हकीकत, यही है असल में अल्लाह सुब्हाना ताला का फजल। तो लिहाजा हमने ये बात याद रखनी है कि ये इखलास, ये मामलात जिस कदर भी इंसान को इल्म लदुनी और ये सारी चीजें हासिल हो जाए, हाँ इजहार उस जगह पर जहां पर लोग फायदा उठाने वाले हों, जहां पर लोग उस चीज को समझने वाले हों, जहां पर उस चीज के मुतलाशी हों, वरना फिर नजर भी लगती है, नजर भी लगती है, रिया भी होता है, हुबे जा भी आता है, हसद भी होते हैं, मामलात फिर बिगड़ते चले जाते हैं और फिर मामलात के अंदर बिगाड़ आता है। तो लिहाजा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं, हाँ जिसको तलाश है, जिसको कोई ऐसे मामलात है, तो उसकी मामलात की तरक्की के लिए उस चीज को जरूर दर जरूर उस तक पहुंचाना चाहिए। और वो लोग अगर आगाह हो जाते तुम पर तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, तो जबरन लौटा देंगे अपने झूठे मजहब में। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी फला नहीं पा सकोगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला वो गार वालों के मामलात हमारे सामने ये बता रहा है कि क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि जिस ईमान को बचाने के लिए, जिस अपने ईमान के मामलात को बचाने के लिए जो बाहर की दुनिया से वो लौटे थे, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर लोग तुमने फिर उनकी तरफ गए, उन्हें अपने मामलात बता दिए और उनकी सोहबत में रहे, तो वो अगर तो वो तुम्हें हलाक कर देंगे, तुम्हें जबरन लौटा देंगे तुम्हारे मजहब पर, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी फलाह नहीं पा सकोगे। ये किस कदर अहम तरीन नुक्ता है, ये जानिए। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम पे करम किया, तुम्हें हदायत बख्शी, तुम्हें ये नूर मिला, तुम्हें ये सारे मामलात अता कर दिए गए, तुम पे अल्लाह ने अपनी मार्फत, रहमत, फजल के मामलात खोल दिए। अब अगर तुम दोबारा से लौटे ना वो दुनिया के मामलात की तरफ, वो पुरानी अपनी ख्वाहिशात और लज्जात की तरफ,
اور اگر تم نے یہ جو تم نے معرفت اور یہ حاصل سب کچھ کیا ہے نا، ذرا سی بھی تم نے رغبت دکھائی، تو یہ تمہارے اس نور کو نفس اور شیطان تو ہر لمحے تیار بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے تم ان کی جال کے اندر آؤ، کسی طرح سے تم ان کے معاملات کی طرف آؤ، کسی طرح سے تم ان کے اس کے جال کے اندر پھنسو تو صحیح، پھر وہ تمہاری وہ معرفت اور نور کو ایک لمحے میں ضائع کر دے، تمہارے قلب کو جو اللہ کے نور و تجلیات سے روشن ہو چکا، اس کو پتھر مار مار کر اس کے اندر سے وہ سارا نور، اور تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے وہ، پھر تم دوبارہ سے اپنی عقلی دلیلوں میں پھنسو گے، پھر تم اپنے انہی معاملات میں جا پھنسو گے جن سے نکل کر تم اللہ کی راہ پر آئے تھے۔ اللہ نے جو تمہیں جن جن معاملات سے نکال کر اپنی قربت کی طرف راغب کیا تھا، اگر تم نے ان معاملات کی طرف، ان لوگوں کی طرف رغبت کی، ان معاملات کی طرف رغبت کی، تو ضرور در ضرور پھر تم مار دیے جاؤ گے، سنسار کر دیے جاؤ گے، تمہارا قلب مر جائے گا، تمہارا اللہ کے ساتھ یہ جو ربط ہے یہ ٹوٹ جائے گا، اگر تم نے ان کو اپنی ذات کی آگاہی دی اور تم نے وہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا راز و نیاز ہے وہ ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کی طرف رغبت کی، تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، پھر وہ جو تم فلاح کا راستہ ہے تم چھوڑ بیٹھو گے۔ دیکھیں یہ اس قدر اہم ترین معاملہ ہے، یہ چیز یاد رکھیں، یہ چیز جان لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کس قدر کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رہنے والے، آپ کی ذات سے کیا کچھ نہیں پایا آپ نے، ظاہر و باطن ہر رنگ آپ نے اپنے سینے میں سمیٹا ہے۔ آپ اس بات کی اہمیت ہمارے اوپر واضح کر رہے ہیں، آپ کی ایک حدیث مبارکہ یہ ساری اہمیت ہمارے اوپر واضح کرتی ہے کہ بھائی کس جگہ پر کس چیز کا اظہار کرنا ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہوں گے، 1.5 سال لگتا ہوگا، 2.5 سال لگ جاتے ہوں گے، لیکن کس جگہ پر کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں انسان کو پوری عمر لگ جاتی ہے۔ ساری زندگی بھی بعض اوقات لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے، کس انسان کو کیا بات کہنی ہے، یہ سیکھنے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرما رہی ہیں صحابہ اکرام سے، اے صحابہ مجھے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کا علم حاصل ہوا، 2 طرح کا علم میں نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل کیا۔ ایک علم وہ ہے جو میں نے تمہارے اوپر ظاہر کر دیا، تمہارے اوپر آشکار کر دیا احادیث کی صورت میں، لیکن جو دوسرا علم مجھے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل ہوا، اگر میں وہ تمہارے سامنے کھول دوں تو تم میری گردن اتار دو۔ یہ بات صحابہ اکرام سے ایک ایسا صحابی کہہ رہا ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربت میں رہا۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ اللہ کی معرفت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے جو رنگ ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہونے کی فنا بقا کے جو معاملات ہیں، یہ وہ خوبصورت پھل ہے جو ہر پرندے کی خوراک نہیں۔ یہ ہر پرندہ، آپ کسی پرندے کو زبردستی اگر یہ کھلائیں گے یا وہ مر جائے گا یا وہ الٹی کر دے گا یا وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ہر ایک کی خوراک نہیں۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک قلب کے اندر استعداد ضرور رکھی ہے، اب اگر ایک شخص اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر کبھی بھی ان معاملات کو نہیں پا سکتا۔ جس کے اندر یہ جستجو پیدا نہیں ہوئی، جس کے اندر یہ طلب پیدا نہیں ہوئی، یہ سارا معاملہ طلب سے، اور طلب بھی اللہ کے فضل اور کرم سے ملتی ہے، لیکن اس کا کوئی متلاشی تو ہو، اس کا کوئی متلاشی ہونا ضروری ہے،
کوئی اپنے آپ کو درست کرنے کا، اپنی ذات کو درست کرنے کا متلاشی تو ہو۔ ہم متلاشی ہیں صرف واہ واہ کے، ہم متلاشی ہیں بڑا بننے کے، ہم متلاشی ہیں ہمارا نام ہو، ہماری ذات یہ، ہم یہ، میں نے یہ، میں سے ہم باہر نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ آج ہمیں سن رہا ہے، چاہے وہ کل سنے گا، چاہے وہ برسوں بعد سنے گا، وہ یاد رکھ لے، جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے ذات کے ان پیرایوں سے باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان معاملات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں تھوڑا سا دوبارہ سے آج کے ہمارا جو ہم نے آج جو خوبصورت معاملات سیکھے کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میں چلیں باطنی معنی ہی تھوڑا سا دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور و تجلیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیوائن فریکوینسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے اس پوری کائنات کے اندر ہر لمحے اتر رہے ہیں، ہر لمحے وہ روشنی پھیلا رہے ہیں، ہر لمحے اللہ کا نور اور فیض بانٹا جا رہا ہے۔ اب اللہ کا نور اور فضل سالکین کے لیے جمال کی صورت میں اور جلال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے سالک کو کبھی جمالی تجلی دی جاتی ہے تو کبھی جلالی تجلی دی جاتی ہے، تاکہ اس کا شرح صدر ہو، تاکہ اس کے قلب کے اندر وسعتیں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے جس بھی انداز میں تمہاری تربیت ہوئی، کرنے والے ہم ہیں، ہدایت دینے والے ہم ہیں۔ ہاں، اگر تم خود ہی اس راہ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر ضرور تم نیکوں سے بھی دور ہو جاؤ گے، ہماری ذات سے بھی دور ہو جاؤ گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور یہ جان لو کہ یہ جو ہمارا کرم ہے، یہ جو ہمارا فضل ہے، یہ جس شخص پر ہوتا ہے وہ دنیا سے سویا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جاگا ہوتا ہے، اس کی روح ہمارے ہاں بیدار ہوتی ہے، اور ہم کروٹ بکروٹ اس کو روحانی منازل طے کراتے جاتے ہیں، اس کے معاملات کھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ ترقی پاتے ہوئے نفس امارہ سے نفس کاملہ تک جا پہنچتا ہے، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ کی سٹیجز کو وہ پا لیتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے قلب پہ اس طرح کے نور و تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، اس کا قلب اس طرح کے اللہ کے نور و تجلیات کا مرکز بنتا ہے کہ اگر کوئی وہ شخص ان نور و تجلیات کا مشاہدہ کر لے، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، میں اللہ کے ان نور و تجلیات کے گرد پرواز کرنے والا پرندہ ہوں جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آتے، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، میری روح ایک جوہر کی مثل ہے، یہ فرشتے بھی میری روح کے گرد گھومتے ہیں کیونکہ میں اللہ کے نور کے گرد طواف کرتا ہوں۔ ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، یہ دنیا میں کھوئی ہوئی، یہ دنیا کے اندر، یہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی خواہشات میں لتھڑی ہوئی ارواح، یہ مجھے کیا پہچانے گی، یہ میرے اللہ اور میرا تعلق کیسے پہچانے گی، یہ نہیں پہچان سکتی۔ تو یہ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی نظر، اس کی قلبی نظر پر بھی ہیبت طاری ہو جائے، اور پھر یہ اس فنائیت کے سٹیج سے جب بقا میں آتا ہے تو پھر ہم اس کی ذات سے، اس کے اخلاص کے ذریعے سے اس کو دنیا میں سے، لوگوں میں سے بھی علم معرفت دیتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر علم معرفت کے معاملات کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو اس کے اوپر یہ کرم اتارے ہیں، ہم نے جو اس کے اوپر یہ سارے معاملات کھولے ہیں، یہ ہر ایک کے سامنے نہ ظاہر کرتا پھرے۔ ہاں، جو متلاشی ہیں، جو ہماری ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں،
ہاں ان کے لیے ضرور یہ معاملات ان کے اوپر اشکار کرے، ہر ایک کے لیے نہ کرے۔ ہاں اور ایک اور اہم بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر یہ معاملات کھل گئے، یہ سارے معاملات فضل کرم تم سمیٹنے لگ گئے، تمہارے قلب کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اب اگر تم نے دوبارہ سے دنیا کی طرف رغبت کی، انہی معاملات کی طرف رغبت کی جن سے لوٹا کر ہم نے تمہیں ان معاملات میں لوٹایا تھا، تو یاد رکھو مار دیے جاؤ گے، تمہارا قلب مر جائے گا، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، یہ ربط ٹوٹ جائے گا، اور پھر تم اپنی اسی پرانی ڈگر پہ چل پڑو گے، پھر تم اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے معاملات، اقتدار، مال، ان تمام چیزوں کی ہوس میں کھو جاؤ گے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات کی سمجھ عنایت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر خدا کرے اور ذکر کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان، میرے قلب میں ہو ایسا کوئی معاملہ، یہ اللہ نہ کرے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی ہماری بہن یا بھائی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہو، وہ ہینڈ ریز کر دیں ہم تاکہ کسی کو دعوت پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، میں روبی نصرت فاروقی صاحبہ سے عرض کروں گا کہ آپ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا مائک میں نے آن کر دیے، شروع فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، آپ نے ذرا قریب ہو کے نا بولنا ہے۔ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی آپ ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ایکو پریڈیوس ہے تو بتا دیجیے گا استاد محترم۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جو چاہتے ہو خوشی تو خوشی سے عشق کرو، جو چاہتے ہو خوشی تو خوشی سے عشق کرو، خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے پیارے نبی سے عشق کرو، خدا کا حکم ہے پیارے نبی سے عشق کرو، یہ احتیاط ضروری ہے زندگی کے لیے، یہ احتیاط ضروری ہے زندگی کے لیے، جسے حضور کہیں، جسے حضور کہیں بس اسی سے عشق کرو، جو چاہتے ہو خوشی تو خوشی سے عشق کرو، ہزار جنت قرباں ہوں جس کی چوکھٹ پر، ہزار جنت قرباں ہوں جس کی چوکھٹ پر، حلیمہ بھی کی، حلیمہ بھی کی اسی جھوپڑی سے عشق کرو، حلیمہ بھی کی اسی جھوپڑی سے عشق کرو، ادھر بلال کھڑے ہیں ادھر اویس کر، ادھر بلال کھڑے کر، زمانے والوں، زمانے والوں چلو جنتی سے عشق کرو، زمانے والوں چلو جنتی سے عشق کرو،
یہ سلسلہ تمہیں محشر میں بخشوائے گا، یہ سلسلہ تمہیں محشر میں بخشوائے گا، خدا کے بندو خدا کے بندو خدا کے ولی سے عشق کرو، خدا کے بندو خدا کے ولی سے عشق۔ شکریہ استاد محترم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے۔ جی صدام، آپ ماشاء اللہ سے چند اشعار پڑھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، ماشاء اللہ۔ حضور بہت معذرت، کل بہت زیادہ نیٹ پرابلم تھی، اس لیے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی آپ سے۔ جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات، سمجھ گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ جی تمام احباب سے گزارش ہے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں۔ جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں۔ کیا بات، جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں بدل دیں گے قسمت، جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں بدل دیں گے قسمت، جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں۔ اور تھا مستی میں ایک دن خدا کا، تھا مستی میں ایک دن نبی کا دیوانہ، جنہیں لوگ کہتے ہیں بہلول دانا۔ کیا تھا بات، مستی میں ایک دن نبی کا دیوانہ، جنہیں لوگ کہتے ہیں بہلول دانا، جنہیں لوگ کہتے ہیں بہلول دانا۔ وہ مٹی کا چھوٹا غروندا بنا کر، وہ مٹی کا چھوٹا غروندا بنا کر، زبیدہ کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ وہ مٹی کا چھوٹا غروندا بنا کر، زبیدہ کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں۔ اور نظر آ رہا ہے سجات کا ظہر، گھرا جا رہا ہے یزیدوں کا لشکر۔ نظر آ رہا ہے سجات کا ظہر، گھرا جا رہا ہے یزیدوں کا لشکر، گھرا جا رہا ہے یزیدوں کا لشکر۔
حسین اپنے بابا کی شمشیر لے کر، حسین اپنے بابا کی شمشیر لے کر یزیدوں کا لشکر تباہ کر رہے ہیں۔ حسین اپنے بابا کی شمشیر لے کر یزیدوں کا محشر تباہ کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں پلٹ دیں گے قسمت جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں۔ الگ سب سے ہے ان کی شان مکرم، جو ہے میرے آقا کی بچپن کا عالم۔ الگ سب سے ہے ان کی شان مکرم، جو ہے میرے آقا کی بچپن کا عالم۔ الگ شب سے ہے ان کی شان مکرم، جو ہے میرے آقا کی بچپن کا عالم، جو ہے میرے آقا کی بچپن کا عالم۔ ادھر ماہ عنبر جھکا جا رہا ہے، اشارہ جدھر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ادھر ماہ عنبر جھکا جا رہا ہے، اشارہ جدھر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ جو خیر الورا سے وفا کر رہے ہیں، وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں بدل دیں گے قسمت جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں، جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب تمام، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ پاک آپ کو بڑی برکتیں دے، بڑی رحمتیں فضل فرمائے، ماشاءاللہ۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ آپ کو بھی اللہ پاک خوب خوب رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ حضور پاک آپ کے ہر لمحات درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے حضور آپ کی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل، بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ، اب ہم اپنے اگلے معاملات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذکر قلب، اپنے وجود کے اندر موجود اس خزانے کی تلاش، اپنے اس کہف میں اتر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور و تجلیات کو سمیٹنے کے لیے کوشش، اپنے قلب کے غار کی کشادگی کے لیے، شرح صدر کے لیے، تاکہ ہمارا وجود اس دنیا سے سوئے اور کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور شفقت کے ساتھ، آپ ہی کے قلب اطہر کے نور کے ساتھ اللہ کے حضور زندہ ہو۔ تو اب ہم ذکر اللہ کی کوشش کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک بڑا اہم مراقبہ بھی آپ کو کرایا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ کیا ہمارے درمیان کچھ ایسے نئے لوگ موجود ہیں جن کو کیا ابھی تک ذکر کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے، جو پہلی بار شامل ہوئے ہوں؟ اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر ہم طریقہ کار دوبارہ سے عرض کر دیں گے، نہیں تو ہم اپنے معاملات کو یہیں سے آگے جاری رکھیں گے۔
ذکر کریں گے ڈائریکٹ. کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو ابھی تک ذکر کا طریقہ کار نہ پتا ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ لکھ دیں تاکہ پھر ہم ذکر کا طریقہ کار دوبارہ سے عرض کر دیں. جی کر سکتے ہیں. کر سکتے. اچھا ماشاء اللہ. چلیں پھر دوبارہ سے تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ اللہ نے دوبارہ سے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دی ہے. آپ کے سامنے ایک وجود ظاہراً نظر آ رہا ہے. جیسے بارہا عرض کیا گیا ہے کہ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک وجود کثیف ہے، ایک وجود لطیف ہے، اور ان دونوں کو جو انٹر لنک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرمایا ہے وہ انسان کا دم ہے، انسان کی سانس ہے، جن کے ذریعے سے یہ دونوں معاملات آپس میں جڑے ہیں. تو ہم اپنے دم، اپنے سانس کو ہی اللہ کا ذکر بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے وجود ظاہر پر وجود باطن کو ترجیح ملے، کیونکہ وجود باطن کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جس سے ہم اپنی روح کو بہت زیادہ جو ہے وہ محروم رکھتے ہیں. اس کو وہ نہیں ہم اس کی خوراک دیتے تو یہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے اس کی مقصدیت روح کو خوراک دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے صحت میں آئے، دوبارہ سے اس کی پرواز درست ہو، اور یہ اس وجود ظاہر پر جو اس کو سواری دی گئی تھی اس پر دوبارہ سے سوار ہو کر اللہ کی قربت کے سفر طے کرے، اور اس کا یہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ سے نفس کاملہ تک ترقی پائے. تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں جی؟ ہم نے اپنے اس ذکر کے معاملات کو آنکھیں بند کرنی ہے، آرام دہ نشست پر بیٹھنا ہے، سانس کھینچنی ہے ناف سے لے کر ماتھے تک، یہ جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور اب سانس کھینچیں گے تو تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں یہ سانس نہیں کھینچ رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ، کہ یہ سانس نہیں بلکہ لفظ اللہ کی ادائیگی ہے. اور جب ماتھے تک لے جائیں گے تو پھر سانس کو چھوڑیں گے، اور چھوڑ کر ہم اس کو، یہ جو آپ کو یلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے پستان سے 2 انگلیاں نیچے اور 3 انگلیاں بغل والی سائڈ پر بائیں سمت میں، اس جگہ پہ اپنی سانس کو ٹکرائیں گے. تو سانس چھوڑتے ہوئے ہم یہ نہیں کہ ہم سانس چھوڑیں، تصور میں ہم یہ سوچیں گے کہ ہم لفظ ہو ادا کر رہے ہیں، اللہ اللہ. اس طرح سے ہم نے اللہ کا سانس لی، اللہ، سانس چھوڑی، ہو، اللہ. اس طرح سے ہم نے یہ سانس لینی ہے. یہ سانس ہم نے اپنی ہی اس کے مطابق لینی ہے. اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس کو آرام سے سانس لیجیے، بالکل تسلی سے، اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. جو پرانے جن کو پریکٹس ہے تو وہ اپنے لحاظ سے اس کو جلدی جلدی، یا میرے ساتھ بھی آپ مل کے ذکر کر کوشش کریں. جو پرانے لوگ ہیں جو کافی عرصہ سے ذاکر ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب محفل کے ساتھ اپنی سانس کو ملا کر ذکر کریں تاکہ ذکر کا ایک ربط قائم ہو. اصل میں محفل کی مقصدیت یہی ہوتی ہے کہ ایک ربط کے ساتھ ذکر کی یہ سانسیں لی جائیں تاکہ وہ بہترین معاملہ ملے. لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی لحاظ سے، وہ نہیں لے سکتے تیز اگر سانس، تو وہ اپنے لحاظ سے آہستہ آہستہ اس پریکٹس کو، کیونکہ اصل میں جو سب سے میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سانس کو جو ہٹ کرنا ہے وہ مقام ہمارا صحیح انداز میں ہٹ ہو. اگر دیکھیں آپ کو نہیں نہ پتا کہ آپ اس سانس کو صحیح طریقے سے اس جگہ پہ نہیں ٹکرا پاتے، تو اب آپ کو یہ میں نے تصویر سے جو مقام سمجھایا، جو نئے لوگ ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پستان سے 2 انگلیاں نیچے اور 2-3 انگلیاں اپنے بغل والی سائڈ پہ اس جگہ کے اوپر اپنی انگلی رکھ لیں، اس جگہ پہ انگلی رکھ کے اور آپ سانس لیں. جب سانس چھوڑیں تو آپ کو، کیونکہ انگلی وہاں پہ پریس ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ، تو آپ پھر اپنی انگلی والی جگہ پہ سانس کو ٹکرائیں تاکہ آپ کو ایک ہی مقام پر بار بار سانس ٹکرانے کی پریکٹس ہو جائے. کیونکہ یہاں پہ ایک لطائف کا مقام ہے، یہ ایک دنیا ہے، آپ کے روح کے ایک معاملات ہیں وہ کھلتے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور وہاں پر معاملات کھلنا شروع نہ ہو جائیں. جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر وہاں پہ انگلی رکھیں گے تو انہیں اس ذکر کی وہاں پر محسوس ہوگا کہ کوئی روح کے اندر کوئی
चीज चल रही है, कोई जिक्र हो रहा है, कोई मामलात हो रहे हैं। तो आपने, अब उम्मीद है कि आपको सबको समझ आ गई होगी इस मामलात की। चले माशाल्लाह, समझ आ गई जी जिक्र की। किसी का कोई इसके मुतालिक अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आप उंगली भी रख सकते हैं, जो नए लोग हैं ना वो कोशिश करें कि उंगली रख लिया करें, ताकि आपको ना सांस टकराने में जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि एक ही जगह पे कैसे सांस टकराई जाती है। हो अल्लाह, माशाल्लाह। और मैं आज सोच भी रहा था, मैं माजरत ख्वाह हूं, कल की रिकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन बस अल्लाह पाक की मंजूरी की मुझे याद ही नहीं रहा। तो इंशाल्लाह आज कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे जो कल हुई है, और इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग पे साथ साथ अल्लाह पाक ने आसानी। चलिए माशाल्लाह, अब हम जिक्र शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अहबाब आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका वालिद आपके सामने मौजूद है। हम मेरे कल्ब से इस नूर को अपने कल्ब के अंदर समोने की कोशिश करें, और पूरे पहले तरीके से अंदाज से कि जो है ये पहले, सबसे पहले आपने यही चीज सबसे अहम याद रखनी है कि आपको आपका तसव्वुर बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए। फरहीन, आप अपना हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपका माइक ऑन कर दूं। माइक तो मेरे ख्याल में आपका ऑन होगा पहले से। हो गया, चलो ठीक, चलो माशाल्लाह, अब ऑन कर दिया मैंने। सुभान अल्लाह। आपने ये तसव्वुर करना है कि मेरे कल्ब से नूर आपके कल्ब तक पहुंच रहा है, और उस तसव्वुर को बेहतरीन अंदाज में बांधना है। माशाल्लाह, ये मोमना साहिबा ने आपको एक जो है वो शबीह भी दे दी है। बिल्कुल अच्छा है, इस तरह से आप एक तसव्वुर, आपके अंदर जितना अच्छा अंदाज में तसव्वुर बांधेंगे उतना ही जो है ना मामला इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज में खुलता जाएगा। सुभान अल्लाह। आरामदेह नशिस्त पर बैठे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी, अल्लाह मेरा मकसद है और उसकी रज़ा मुझे मतलूब है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ये तमाम नूर, रहमत, फजल, बरकत, रहमत करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से ही आ रही है। हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ भी नहीं, ये सारा फजल आपकी जात मुबारक का है। हमारी जात कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये महज आप ही का फजल, आप ही का करम, आप ही की बरकत है जो आपके कलीब तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी। तसव्वुर कीजिए और आंखें बंद करके अब जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बिस्मिल्लाह। जिस्म को बिल्कुल ढीला रखिए, जिस्म को अकड़ाना नहीं है, बड़ी ही आराम से, मोहब्बत से इस जिक्र को करते चले जाए।
आगे मेरे साथ निकल करो मैंने भी एक दफा बुक के साथ बैठ जाओ जिक्र करो चलो शाबाश बैठ जाओ किधर बैठो किधर बैठ जाओ ना बैठो ना फिर मैं डब्बे में से कुछ भी नहीं दूंगा बैठ इधर भी नहीं चलो आंखें बंद करो आंखें बंद बैठ जाओ
چلو کرو چلو بیٹھو 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 کرو ذکر کرو نا چلو تم نے بھی کیا ہاں کرو نا پھر ابو میں تمہارا بعد میں دیکھ لوں ابو میں بعد میں دیکھ لوں بعد میں ماشاء اللہ آپ ذکر روک دیجئے چلو اب تم جاؤ نا میں تیار ہوں چلو شاباش تم میں ابھی تو آئے ہوں اچھا بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ اب ذرا اپنی کیفیت کو محسوس کیجئے کہ ذکر اللہ کے معاملات آپ کے قلب و باطن کے اوپر اس وقت ظاہر ہو رہے ہوں گے ماشاء اللہ اب ذرا سانس کو روک لیجئے سانس کو روکیے اور سانس کو آپ نے اپنے لطیفہ قلب کے اوپر جمع کر لینا ہے وہیں پر آپ نے روکنا ہے اور سانس کو روک کر آپ نے لطیفہ قلب کے اوپر اس سانس کو جمع کر کے وہیں پر یہ سننے کی کوشش کرنا ہے کہ کوئی بہت ہی محبت سے کہہ رہا ہے اللہ 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 کوئی بہت محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت تشنگی سے اللہ کو کوئی پکار رہا ہے آپ کے لطائف بھی ایک مخلوق ہیں یہ بھی ایک طرح کی مخلوق ہے ان کا ہر ایک لطیفہ کا ایک جہاں کے ساتھ تعلق ہے ایک بہت بڑی برکت اور رحمت اور فضل کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو آپ نے استوار کرنے کی کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ سانس روکیے جی سارے ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذکر اللہ جب قلب و باطن سے کیا جاتا ہے تو آپ کو وجود اپنا وجود کیا اس کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ 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 کی صدائیں نظر آتی ہیں سنائی دیتی ہیں دکھتا ہے معاملہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے آپ کی باطنی زبان اس کائنات کے کسی بھی معاملے میں جو بھی کسی بھی دوسری مخلوق کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتی ہے وہ آپ کی گفتگو کو سنتا ہے آپ کو یہ پنکھا
चलता हुआ नहीं, अल्लाह अल्लाह करते हुए सुनाई देता है। आपको जमीन का इर्ताश नहीं लगता, बल्कि अल्लाह अल्लाह करते हुए महसूस होता है। आप कायनात में कहीं भी जाएंगे, किसी भी नजारा को देखेंगे, कुछ भी फिजा, घटा, बादल, दरिया, कुछ भी, कोई परिंदा, कोई खूबसूरत जानवर, कुछ भी, उसके पीछे अल्लाह का जिक्र, उसके वजूद से अल्लाह सुब्हाना ताला की याद आपके कल्ब में उतरेगी। तो ये है जिक्र कल्ब की तासीर। ये है, आपको इस तरह का मामला जब आपके ऊपर खुलेगा तो ये है जिक्र कल्ब की तासीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अपने जिक्र की कैफियत को हमारे साथ बयां कीजिए, बताइए कि आपको जिक्र में क्या महसूस हुआ। माशाअल्लाह, शगुफ्ता, जामनी रंग की नौशनी नजर आई और उसमें अल्लाह का नाम। माशाअल्लाह, ये लतीफ़ा नफ्स की बरकत है कि इंसान के अंदर मौजूद जो इंसान का नफ्स है, जो ख्वाहिशात का पैकेट है, उसकी तरक्की के मामलात खुल रहे हैं। माशाअल्लाह, शगुफ्ता, मुबारक हो। मोहसिन, जिस्म में इर्ताश है और दिल में अल्लाह अल्लाह। गुड, वेरी गुड। नरगिस, हजूर, पूरे जिस्म में ताश और पल पल कर, आपको भी माशाल्लाह लतीफ़ा नफ्स के मामलात मिल रहे हैं। गुड। आपदा, सुकून महसूस हुआ, दिल में अल्लाह। गुड। अंबर, पर्पल एंड ग्रीनिश लाइट। गुड, आपको भी ये लतीफ़ा नफ्स की बरकत के मामलात खुल रहे हैं, तवज्जुहात हैं माशाल्लाह से करीमा का जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बॉडी हो गई उस्ताद जी। गुड। मेरा कल वाली जगह पे धड़कन महसूस हुई। माशाल्लाह से हमारा साहिबा की बिल्ली भी मेरे ख्याल में आज मौजूद होंगी आपके साथ जिक्र में। कल वाली जगह पे धड़कन महसूस हुई और हमेशा की तरह सुकून। गुड। नदीम साहब, माशाल्लाह, नदीम साहब सलामत रहे। नदीम हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत मोहब्बत वाले साथी हैं माशाल्लाह। पर्पल लाइट दिखी। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे सीने में अल्लाह हो, आंखों में आंसू, मुख्तलिफ कलर। गुड। समीना आरफीन, खाना काबा नजर आया। गुड, अल्लाह ही का फजल है और वहां से इजहार होता है अल्लाह की रहमत का। गुड। शहला, अबाजान, ब्लू कलर के बादल थे और सेंटर में फोरहेड पर धड़कन महसूस हुई। गुड, माशाल्लाह, आपको लतीफा काला भी का एक बरकत और सुल्तान और अस्कार की तरफ पढ़ने के मामला भी खुल रहे हैं माशाल्लाह। शाहीन, जिसम निराल बेजान महसूस हो रहा। गुड, वेरी गुड। शुभाना, उस्ताद मोहतरम, पूरे वजूद में अल्लाह का जिक्र। गुड। हाथ और कल में अजीब इर्ताश महसूस हुआ, कल वैसे जैसे रगड़ के चल रहा। गुड। हाय, सीने में भारीपन, ईमान कई जान बात माशाल्लाह। इंसा मलिक, पूरे जिस्म सीना में भीग गया और जिक्र के दौरान ऐसा लग रहा था कि आप ही जिक्र फरमा रहे हैं। गुड, माशाल्लाह। फरजाना, लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन हो रही है, मस्जिद नबी और चांद नजर आए। वेरी गुड, जमाली कैफियत के इजहार है माशाल्लाह फरजाना। अल्लाह पाक ये जमाली कैफियत का इजहार आपसे, आपके साथ जुड़े लोगों में करे, जिन लोगों की आप बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत से उनके दुख दर्द लेती हैं और उनको अच्छे अच्छे मामलात बताती हैं। अल्लाह पाक मजीद बरकत दे हमारी बहन को। सुनहरी जालियां, सब्ज, गुड, माशाल्लाह, बहुत पसीना, आंखों में आंसू। गुड, माशाल्लाह। इकरा, जिस्म पर हर आंच पर अल्लाह लिखा हुआ नजर आया। दायरे में शुक्र आप जिक्र फरमाया, स्पैग बाद में मैं भी महसूस पे बेटे जोर से भींचे बैठा है। गुड। जिक्र में माथे के दरमियान कोई वाइब्रेशन महसूस हुई, लतीफा में दाश्त, सब पूरी बॉडी हीट थी, अंदर से सुकून और ठंडा पर बॉडी को झटका लगा। गुड, माशाल्लाह। जिस्म में घबराहट, दिल में ताश। माशाल्लाह, लाइट नहीं है थी तो नेट नहीं आ रहा था शादी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कैफियत माशाल्लाह। रुबीना, सफेद नूरानी रोशनियों में के दरमियान में रेत के हर आवाज गोया अल्लाह अल्लाह कर रही है माशाल्लाह। फिक्र में सुकून महसूस हुआ। रुबीना रिजवान की भी बिल्ली माशाल्लाह महफिल में शामिल थी, घर पर रुबीना थी माशाल्लाह। गुड, में पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रोना आया और सर सजदे में चला गया। गोल्डन नूर से आवाज आ रही थी, क्या अल्लाह, इंशाअल्लाह
मांगो क्या मांगती है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। नजाकत, आबिद, माशाल्लाह, अफशा, बहुत खूब। इशरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। असद, माशाल्लाह, मोमना, गुलाम, कुछ पजल देखे, माशाल्लाह, बरकत की अलामत है मोमना। आप जो काम कर रही हैं इंशाल्लाह बरकत मजीद मिलेगी। माशाल्लाह, रूबी साहिबा, माशाल्लाह, गुड, बहुत खूब जी। आप माशाल्लाह तमाम अहबाब की, अच्छा हुमा इंसारिया साहिबा से स्क्रीन पर वगैरह रसूल नजर आया, हमारी तरफ आ रहा से आता है। गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको बरकत नसीब फरमाए। अब हम एक मुराकबा करेंगे और ये बड़ा खास मुराकबा है। अल्लाह पाक आपको सबको इसकी अमलात नसीब फरमाए। आपने आंखें बंद करनी है, कोई जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपलाइज बैठना है आंखें बंद करके और तसव्वुर करना है कि आपका उस्ताद, आपका रहनुमा आपके सामने बैठा है और मेरे सीने से एक आबशार अल्लाह के नूर की बह रही है और आपने अपने लतीफ़ा कल्ब को उसके नीचे रख देना है और उस आबशार को गिरता हुआ अपने लतीफ़ा कल्ब के ऊपर महसूस करना है। बस सिर्फ यही तसव्वुर बांधना है कि हमारे कल्ब से एक आबशार नूर की है जो करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर का फैज है और वो वहां से बहकर आपके कल्ब के अंदर उतर रहा है। आपने कल्ब को उसके नीचे रखना है और नीचे से उसको अपने इस नूर को अपने अंदर ये ठाठे मारती हुई बहुत बड़ी आबशार आपके कल्ब के ऊपर गिरती चली जा रही है। आंखें बंद के करके आपने इसी तस्वुर को बांधना है। समझ आ गई कि सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ ना आई हो? आ गई है समझ इस बात की? आबशार, वाटरफॉल, जिसको वाटरफॉल कहते हैं, वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा सफेद कलर का पानी का एक झारा है जो गिरते हुए आपके, महरीन कह रही है हजूर मुझे इस हफ्ते यही नजर आया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी। आपने ये तस्वुर करना है, आपने आंखें बंद करनी है, सिंपलाइज आपने हमारा तस्वुर करना है कि हमारे कल्ब में से एक नूर का, नूर की आबशार, एक वाटरफॉल गिर रहा है और आपने अपने कल्ब को उसके नीचे रख देना है और आपके लतीफा कल्ब में वो सारे की सारी आबशार आपके कल्ब में समाती चली जा रही है। ठीक है जी? वालेकुम अस्सलाम। जी, माशाल्लाह, शुरू करें जी? सबको समझ आ गई? चलें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ हम चंद लम्हे ही करेंगे, बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह पाक आपको इसकी हकीकत ही बरकतें दे। आंखें बंद करें सारे माशाल्लाह से और तसव्वुर बांध लीजिए। बिल्कुल तमाम कायनात के तस्वुरात अपने जहन से, हर बात, हर सवाल, हर चीज मिटा के, हर चीज को साइड पे रखें। सिर्फ अब आप हैं और हम हैं और ये अल्लाह का नूर है, बस कुछ भी नहीं इसके अलावा। बस छोड़ दें हर तस्वुर को और ये तस्वुर बांध लीजिए। आंखें बंद रखें और इसी को अपने कल्ब में समाते चले जाएं।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان، آپ ماشاءاللہ سے کل بہت ہی اچھی فیڈ بیک کا معاملہ رہا، الحمدللہ۔ ابھی یہ جو آپ کو محسوسات ہوئے، ان کو ابھی اپنی ذات تک ظاہر، اپنی ذات تک محدود رکھیں انشاءاللہ۔ بہت بڑے معاملات ہیں انشاءاللہ، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو ضرور ان کے متعلق اظہار فرمائیے گا، ماشاءاللہ جی۔ ابھی جو ہے نا، آپ سب اپنے نا، آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، ابھی آپ سب نے جو آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کے ذکر کی طرف ہو، بس آپ نے ابھی ذکر کرنا ہے لطیفہ قلب پہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جو چیزیں آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا معاملات جو پھر ہوتے ہیں اس وقت آپ کے وہ ذکر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی صرف پورا فوکس ایک ہی سمت آپ نے رکھنا ہے، ہم نے ارد گرد کبھی یہ کبھی وہ نہیں، آپ نے اپنا پورا فوکس صرف ذکر اللہ۔ آپ کی ابھی ڈیوٹی صرف لطیفہ قلب کی معاملات جو ہے نا اسی کے پر آپ نے کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کل بہت اچھا فیڈ بیک آپ کی طرف سے رہا، بڑے خوبصورت انداز میں بہنوں نے بھائیوں نے بڑے پیاری پیارے معاملات۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کریں، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے یہ پیغام آپ اللہ کا، اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام اسی طرح پھیلائیں، اسی طرح یہ خوبصورت سے انداز بے شک ہمیں بھیجیں۔ آپ یوز کریں، فیس بک کا یوز کریں، آپ انسٹاگرام، آپ جس بھی چیز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دیں۔ لوگوں کو بڑی ضرورت ہے قلبی معاملات کو درست کرنے کی، بڑے لوگ متلاشی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان حقیقتوں کی طرف آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ چیز ہمیں جو چیز آپ خود دیکھیں نا، انسان کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جب جو چیز ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیز ہمیں خود فائدہ دے رہی ہے، تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت برکتیں دے، رحمتیں دے، فضل فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ضرور آپ کے فیڈ بیک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اکثر آپ لوگوں کے فیڈ بیکس پڑھتا رہتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ اے اللہ، اے میرے مالک، یہ تیرا ذکر کیا گیا، یہ تیرے پاک کلام کو ہم نے پڑھا، اس کی شرح ہم نے جانی، اس کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم بیٹھے مالک، اس میں جتنی بھی اچھی باتیں تھی مالک، وہ تیری ذات کا فضل کرم، تیرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔ اگر کہیں کوئی غفلت ہوئی، کوئی نفس کا معاملہ ہوا مالک، ہم بہت کمزور لوگ ہیں مالک، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں مالک، اپنی جناب سے، اپنے معاملات سے، اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری غلطیوں کو نور میں بدل کر ہمارے سینے کے لیے انہیں بہترین بنا دے مالک، ہمارے لیے کرم نوازی کے معاملات کھول دے مالک، ہمارے اوپر فضل فرما مالک۔ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، کچھ جان بوجھ کر کیے، نہ چاہتے ہوئے، کہیں نفس کی غلامی ہو گئی، کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا مالک، ہم تیری بارگاہ، تیری ذات کے سامنے شرمندہ ہیں مالک، ہم مالک تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف مالک۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مالک، نہ ہم میں نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ ہم نے گناہ کی بچنے کی ہمت ہے مالک، اپنی جناب سے، اپنے جناب سے ہمارے لیے آسانیاں فرما۔
مالک ہمارے لیے آسانیاں فرما، مالک ہمارے لیے کرم نوازیاں فرما، مالک یہ جو ہماری بہن نے نور الحسن کے لیے تحفہ بھیجا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ پاک ان کی رزق، مال، اولاد میں برکتوں، ہر چیز میں برکت نصیب فرما، مالک کرم نوازی فرما۔ مالک یہ جو میرے بہن بھائی، یہ جو جتنے بھی لوگ ہم سے امیدیں وابستہ کر کے آتے ہیں، مالک تیری ذات کرم نوازی کرنے والی ہے، تیری ذات عظیم ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ مالک ان تمام کی نیک دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم نے بہت مانگا ہوگا، بہت دعائیں کی ہوں گی، لیکن مالک ہمارا ظرف محدود ہے، ہمارے الفاظ محدود ہیں، ہماری ذات کی سوچیں محدود ہیں۔ مالک تو اپنی وسعتوں کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے فضل و کرم کے مطابق ہمارے حق میں جو معاملات بہتر ہیں وہ قبول فرما، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے معاملات میں کرم نوازی فرما دے، رحمت فرما دے، فضل فرما دے، برکت فرما دے، احسان فرما دے۔ بیٹا بس ختم، چلو 2 دن کے دعا کر دو نا، پھر میں تمہاری بات پھر ہم کھولتے نہیں ہیں، ادھر آگے بیٹھ دعا کرو ان کے لیے۔ اے اللہ یہ جو جتنے بھی میرے خالہ، پھپھو، باجیاں، جو بھی اس محفل میں بھائی، چاچو، چاچی منشا، جتنے بھی سارے اس محفل میں شامل ہیں، مالک ان تمام کو اپنی معرفت اور اپنا قرب عطا فرما، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بدر ادھر آؤ، آ جاؤ، تم بھی بیٹھو، دعا کرو۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی، جو بھی ہمارے مسلمان ہیں، ان تمام کو اپنی محبت عطا فرما، اور جو بھی مصیبت میں ہے، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تمام کی پریشانیاں، مصیبتیں، ان کے کام میں آسانیاں، ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آسان فرما دے۔ مالک ہم سب کو ظاہر اور باطن میں ایک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ تم سب بہت اچھے ہو، نور الحسن اور بدر بہت اچھے۔ لے آؤ پارسل، لے آؤ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت برکتیں دے، آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کے لیے بہت کرم نوازیوں کے معاملات فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی اخلاص کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔ وہ اتنا بڑا شاپر آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے بہت